توکلت علیک یا رب العالمین، اپنی اولاد کو حرام کھلا رہے ہیں، یہ حرام ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، انسان کی موجودہ ماڈرن سائنٹیفک تشریح اور تعارف، جہاں اسپیس میں ہم اس سے کاربنائٹس کہتے ہیں، تو زمین پہ ہم کہتے ہیں کہ یو آر واٹ یو ایٹ اینڈ واٹ یو ریڈ۔ تو انسانوں کی کیٹیگرائزیشن جو ہے وہ اس بات پر ہے کہ آپ کیا کھاتے ہیں اور کیا پڑھتے ہیں۔ فوڈ فار بیلی اینڈ فوڈ فار برین، دیٹ واٹ میک یو واٹ یو آر۔ تو اس لیے اپنی اولادوں کو حلال کھلائیے تاکہ آپ کے بیٹے اور بیٹیاں جو کھائیں وہی نکلے۔ انشاءاللہ کبھی میں تفصیل سے جب بچوں کی پرورش سے متعلق اور ازدواجی معاملات سے متعلق لیکچر کو دہراؤں گا تو اس میں کچھ امپورٹنٹ باتیں بھی کروں گا، جس میں ایک بات مجھے بہت کھٹک رہی ہے کہ اس کا ذکر بار بار ہونا چاہیے، اور وہ ہے آزار کی دعا، جس کے بھولنے سے آج ہمارے چاروں طرف شیطانی اولادیں نظر آ رہی ہیں، قبروں میں گھس کر غلط کاری کر رہے ہیں، یا جو انسانوں کا گوشت کھا رہے ہیں، یا جو زندہ انسانوں کو جلا رہے ہیں، اسلام اور مذہب کے نام پر خانقاہوں پر اور عبادت گاہوں میں جو بم پھوڑ رہے ہیں۔ تو ان کو آپ کبھی یہ مت سوچئے کہ یہ اسلام کے فلاں فرقے سے تعلق ہے یا اسلام کے فلاں فرقے سے تعلق ہے۔ نہیں، اسلام تو بہت دور کی بات ہے، مذاہب تو بہت دور کی بات ہے۔ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ انسان کے نطفے ہیں یا شیطان کے، اور اس کے لیے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کیا ان کے والدین کو آزار کی دعا آتی تھی کہ اے اللہ اگر تو اس عمل سے ہمیں کوئی اولاد دے تو اس کے اندر شیطان مردود کا ذرا بھی حصہ نہ رکھنا۔ جنہوں نے ایسا نہیں کہا، شیطان مردود کا اس میں حصہ آیا، اور آج آپ اپنے ارد گرد یہ نطفہ شیطان دیکھ رہے ہیں۔ پلیز اس کو شیعہ، سنی، حنفی، بریلوی، وہابی سے مت ملائیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے والدین نے دعائے آزار نہیں پڑھی تھی۔ اللہ ہمیں ہمیشہ حق سچ بولنے کی جرأت عطا فرمائے رکھے، ہمیں رزق حلال عطا فرمائے، اور ہمیں یہ توفیق دیے رکھے کہ ہم اپنی اولادوں کو بھی حلال کھلائیں تاکہ ان کے اعمال میں بھی حلال ہی رہے۔ اللہ پاکستان اور پاکستان کے حامیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔